السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور کرم سے مشکات المصابیح کا یہ 26واں سبق یہ حاضر ہے، اور اس سلسلے میں جو ہمارے زیر مطالعہ احادیث رہیں گی وہ احادیث 3071 سے 3078 یہ احادیث ہیں انشاءاللہ، اور ان کا ترجمہ کریں گے اور پھر ان کے حکم، ساتھ ہی ان احادیث میں کوئی اہم مسئلہ یا کوئی حکم ہوا تو اس کی نشاندہی کرتے ہوئے احادیث کی اسنادی حیثیت کی طرف بھی اشارہ کریں گے بے توفیق اللہ تعالی۔ تو آتے ہیں آج کے اس درس کے حوالے سے پہلی حدیث براہ راست کتاب سے مطالعہ کریں گے۔ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ حدیث، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ اسباق یا سابقہ جو ہمارا لیسن تھا اس کا موضوع تھا وصایا، یعنی وصیتیں۔ باب الوصایا کے تحت یہ احادیث آ رہی تھیں، اور اسی سلسلے میں ہماری آج کے سبق کے حوالے سے پہلی حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کا موضوع بھی باب الوصایا کے ضمن میں وصیتوں کے سلسلے میں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قال، وہ کہتے ہیں مرضت عام الفتح مرضاً، کہ میں فتح مکہ کے سال بیمار ہو گیا، مرضاً ایسا بیمار کہ اشفیت علی الموت، گویا کہ میں موت کے کنارے پر پہنچ گیا۔ فَأَتَانِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، تو میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میری عیادت کرنے لگے بیمار پرسی کرتے ہوئے۔ فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی مالا کثیرا، میرا بہت سا مال ہے، میں بہت سارا مال رکھتا ہوں۔ ان لی، بے شک میرے لیے، مالن کثیرن، بہت سارا مال ہے، ولیس یرثنی الا ابنتی او الا ابنتی، اور فرماتے ہیں کہ میری صرف ایک بیٹی ہے جو کہ میری وارث ہے، ولیس یرثنی، اور نہیں ہے کوئی بھی شخص جو کہ میرا وارث بنتا ہو، الا ابنتی، سوائے میری ایک بیٹی کے۔ افاوسی بمالی کلہ ہی، تو کیا میں اس کو اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں؟ قال، آپ نے فرمایا لا، نہیں۔ قل، تو میں نے کہا فثلثی مالی، تو کیا میں اپنے پورے مال کی 2/3 تک اس کے لیے وصیت کر دوں؟ 2/3 ثلثان۔ قال، آپ نے فرمایا لا۔ قل، تو میں نے کہا فالشطر، تو کیا آدھا مال جو ہے وہ اس کو دے دوں، اس کے حق میں وصیت کر دوں؟ قال، آپ نے فرمایا لا، نہیں۔ قل، تو فالثلث، تو میں نے کہا کیا 1/3 دے دوں پورے مال کا، 1/3؟ قال، آپ نے فرمایا ثلث والثلث کثیر، ہاں 1/3 تک تم وصیت کر سکتے ہو، اور یہ 1/3 بھی مال کا خاصا زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ انک، بے شک تو، انتظر ورثتک، کہ تو چھوڑے اپنے ورثاء کو اپنے پیچھے، اغنیا، غنی، مالدار۔ اللہ اکبر، خیر، بہت بہتر ہے اس سے کہ من انتظرہم عالتن، کہ تو ان کو کنگال چھوڑے، تو ان کو اپنے پیچھے چھوڑ کے چلا جائے کنگال، محتاج۔ یتکففون الناس، کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے پھریں، یتکفف الناس۔ وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً، اور بے شک شان یہ ہے کہ تو ہرگز نہیں خرچ کرتا یا کرے گا کوئی بھی خرچ کرنے والی چیز، تب تغی بہا وجہ اللہ، کہ جس کے ذریعے تو اللہ کی رضا چاہتا ہوگا، الا اجرت بہا، مگر یہ کہ اس کے بدلے تجھے اجر سے نوازا جائے گا۔ حتی اللقمۃ، یہاں تک کہ وہ ایک لقمہ روزی کا، کھانے کا، ترفعھا، جو کہ تو اس کو اٹھاتا ہے، الی فی امراتک، اپنی بیوی کی جانب، یا اپنی بیوی کے منہ کی جانب کھانے کے لیے، تو جو اٹھاتا ہے تو اس پر بھی تجھے دیا جاتا ہے اجر۔ تو یہ 3071 حدیث ہے باب الوصایا کے ضمن میں۔ تو واضح ہے، کلیئر ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے
اگر وصیت کرنے والے کا کوئی وارث نہ ہو تو ثلث سے زیادہ کی وصیت، اگر وصیت کرنے والے کا کوئی وارث نہ ہو تو ثلث سے زیادہ کی وصیت بھی صحیح ہے، درست ہے، لیکن اگر ورثاء ہوں تو صرف 1/3 تک آپ وصیت کر سکتے ہیں، الا یہ کہ سارے ورثاء جو ہیں وہ راضی، اگر راضی نہ ہوں تو پھر انہیں، یعنی جس وارث کو عدل ہوئے شریعت کے حصہ ملنے والا ہے اس کے حق میں وصیت الگ نہیں کی جا سکتی، وصیت اسی کو کی جا سکتی ہے جو وارث نہیں، اور اس کو بھی 1/3 تک، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ تو بیٹی ہے نا، تو اس کو کیسے وصیت ہوگی؟ تو اس کو تو ویسے ملے گا نا، اس کو تو اپنا اس کا مال اس کو ویسے مل جاتا ہے، اس کو ملے گا تو صحیح، لیکن اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے وصیت جو کہ حق مقرر نہیں لیکن اس حق سے زائد آدمی جو ہے وہ کر رہا ہے، تو وصیت جو ہے وہ غیر وارث کو ہوتی ہے عام حالات میں، تو اس لیے آپ نے کہا کہ نہیں، اگر آپ وصیت کرنا ہی چاہتے ہیں اس کے لیے تو پھر یہ ہے کہ یا تو وارث کوئی نہ ہو، اور یا یہ ہے کہ 1/3 تک، جبکہ ورثاء جو ہیں وہ جو وارث ہے نہیں اس کا، یہ بات تھی۔ اچھا جی، یتکففون الناس، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں یا ہاتھ پھیلاتے پھریں، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ آگے آتے ہیں، دوسری حدیث ہے نیکسٹ کے آگے، دوسری فصل، باب الفصل الثانی، اسی باب میں جو کہ باب الوصایا، وصیتوں کے بارے میں ہے، دوسری فصل آئی ہے ہمارے پاس، یہ بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت مروی، الفاظ مختلف ہیں کہ ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عادانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ عیادت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری، بیمار پرسی کی، وانا مریض، نے سال میں کہ میں بیمار تھا، فقالا، تو آپ نے فرمایا، اوصیتا، کیا تو نے وصیت کی؟ قل، تو میں نے کہا، نعم، ہاں، قال بکم، کتنی وصیت کی تو نے؟ قل، تو میں نے کہا، بمالی کلہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے پورے مال کی میں نے وصیت کر دی، ہاں جی، سارے مال کی میں نے اللہ کی راہ میں وصیت کر دی۔ قال، تو آپ نے فرمایا، فما ترکت لولدک، تو نے فما ترکت لولدک، کیا تو نے کچھ اپنی اولاد کے لیے، بچوں کے لیے بھی کوئی چیز چھوڑی ہے؟ قل، تو میں نے کہا، ہم اغنیا بخیر، تو میں نے کہا کہ وہ پہلے ہی سے اغنی یعنی مالدار ہیں، اغنیا بخیر یعنی مال کے ساتھ وہ پہلے ہی غنی ہیں، کافی مالدار ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ وقالا، تو پھر آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ او سے بالعشر، اپنے کل مال کے 10ویں حصے کی وصیت کر، 10ویں حصے کی وصیت کر۔ فما زلت اناقصہ، تو میں مسلسل اصرار کرتا رہا، یعنی انسسٹ کرتا رہا کہ میں سے زیادہ کی وصیت کر لوں، حتی قال، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، اوسی بالثلث، کہ اپنے مال کل مال کے 3 حصے کی وصیت کر، والثلث کثیر، اور 3 حصہ بھی بہت زیادہ ہے، خاصا زیادہ ہے۔ روایت ترمذی سے، امام ترمذی نے روایت کیا 3072، یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے، باقی بعض یہ محققین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، صحیح نہیں، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ تو حدیث کے الفاظ فما نلتو اور فما زلتو ناقصہ کا ترجمہ یہ ہے، تو پھر میں مسلسل زیادہ سے زیادہ کا اصرار کرتا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں حصے سے 3 حصے تک آ گئے وصیت کے بارے میں، تو معلوم ہوا کہ 3 حصہ جو ہے 1 ثلث تک جو ہے وصیت کی جا سکتی ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث طلبہ 3073، وان ابی امامہ، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرما رہے تھے، فی خطبتہ، عام حجۃ الوداع، آپ کے جو حجۃ الوداع کے سال جو خطبہ آپ نے دیا، اس خطبہ میں جو آپ نے حجۃ الوداع کے سال ارشاد فرمایا، یعنی حج کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا، ان اللہ قد اعطا کل ذی حق حقہ، کہ بے شک اللہ جل شانہ نے تحقیق دے دیا ہے ہر حقدار کو اس کا حق، فلا وصیت لوارث، تو اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں،
وہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ حق مقرر کا ہو اس سے مقرر کر دیے ہیں قرآن مجید میں، اور اس طرح شریعت طاہرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نشاندہی فرمائی ہے، تو اس لیے اس کے بعد وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ باقی جیسا کہ دیگر احادیث میں جیسے آتا ہے کہ ایک ثلث تک جو وصیت ہے وہ کی جا سکتی ہے، تو ایک ثلث تک 1/3 تک جو حق ہے وہ باقی رہ گیا ہے، باقی ورثاء کا حق ہے، اصحاب الفروض یا دوسرے جو کہ حقدار ہیں ورثاء۔ اچھا جی، تو پہلے شروع میں یہ تھا کہ اللہ جل شانہ نے حق دیا تھا کہ انسان جب اس دنیا سے جانے لگے تو اپنی مرضی سے اپنے ورثاء کو جتنا چاہے وہ دے کر مال تو اپنے آپ کو خوش کر لے یا مطمئن کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا حضرت انسان کو۔ لیکن جب کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو رہا ہے اور بڑے فتنے شروع ہو گئے اور لڑائی اور جھگڑے، اور پھر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ صحیح طور پر عدل سے کام لے یا انصاف کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حق اس سے لے لیا، اور پھر سورہ النساء کی یہ سورہ جو ہے اس میں جو حقوق ہیں یعنی وہ آیات بینات جو کہ علم المیراث کے سلسلے میں بڑی معروف آیات ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائیں اور حقوق متعین کیے، حق متعین کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرما دیا کہ الا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ وزاد ترمذی، امام ابو داود نے اس کی روایت کیا اور امام ابن ماجہ نے بھی، اور امام ترمذی نے یہ الفاظ زیادہ کیے اس حدیث کے آگے، الولد للفراش، بچہ جو ہے وہ بستر والے کے لیے، وللعائر الحجر، اور جو بدکار ہے اس کے لیے پتھر یعنی سنگسار کرنا ہے اس کو، وحسابہم علی اللہ، اور اس کے بعد ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ پر ہے کہ ان کو معاف کرتا یا نہیں کرتا، یا یہ حد لگانے سے ان کا یہ جرم جو ہے وہ معاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جو امام ترمذی نے اس حدیث کے آگے یہ الفاظ جو ہیں وہ زیادہ کیے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، وللعائر الحجر، اس کا انڈر لائن کر لیجئے، کا مطلب ہے اور بدکار کے لیے پتھر یعنی رجم ہے، رجم کرنا۔ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آتے ہیں آگے 3074، وروی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی سند سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع یہ مروی ہے، روایت کی گئی ہے، روایت قالا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا وصیۃ لوارث، کہ وارث کے لیے وصیت نہیں رہی، یعنی وارث کو وصیت کرنے کا حق نہیں رہا، الا ان یشاء الورثۃ، ہاں مگر یہ کہ ورثاء جو ہیں وہ اگر خوش ہوں، راضی ہوں، اگر وہ اجازت دے دیں تو وہ وارث جو ہے اس کو الگ وصیت کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 3074، وروی عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع یہ روایت ہے، قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا وصیۃ لوارث، کہ اب وارث کے لیے یا وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں، کہ مرنے والا جو ہے وہ کوئی وصیت کرنا چاہے وارث کے لیے تو وہ اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ ادر ہوئے کتاب و سنت کے آلریڈی حصہ لے رہا ہے، تو الگ ایکسٹرا وصیت اس کے لیے جائز نہیں۔ الا یشاء الورثۃ، مگر یہ کہ اگر ورثاء چاہیں، ورثاء اگر اجازت دے دیں یا راضی ہو جائیں تو پھر اس وارث کے لیے الگ مزید وصیت بھی کی جا سکتی ہے، وگرنہ نہیں۔ آگے ہے منقطع ھذا لفظ المصابیح، یہ جو الفاظ ہیں یہ ان میں انقطاع ہے اس کی سند میں، یہ ھذا لفظ المصابی، یہ مصابی کے کتاب المصابی کے الفاظ ہیں، وفی روایت دارقطنی، اور امام دارقطنی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، قالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجوز وصیۃ لوارث، کہ اب وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے، وارث کے لیے جو مورث ہے، جو کہ فوت ہونے والا شخص، جانے والا جو شخص مورث ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی وارث کے لیے وصیت کرے، الا ان یشاء الورثۃ،
اللہ یہ کہ ورثاء جو ہیں وہ راضی ہوں یا وہ چاہتے ہوں، تو وہ اگر چاہیں اجازت دے دیں تو پھر جائز ہے، درست ہے، ورنہ وصیت جو ہے وہ جائز نہیں۔ تو میں نے یہ بات پہلے کہی ہے کہ پہلے اجازت تھی، قرآن مجید میں جیسا ذکر ہوا ہے کہ تم میں سے جو شخص جو ہے وہ مال چھوڑ جائے تو اس کے لیے کہ وہ اپنے ورثاء کے حق میں وصیت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا اس ضعیف البنیان انسان کو، لیکن کچھ عرصہ تک یہ معاملہ چلا کہ مرنے والا اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے اپنے ورثاء کے حق میں مال کی وصیت کر جائے، لیکن کچھ عرصہ بعد یہ معلوم ہو گیا کہ اس انسان کے لیے یہ اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ ورثاء جو ہیں ان کو حق دے سکے یا ان میں انصاف کر سکے، کوشش کے باوجود بھی کسی نہ کسی وارث کے حق میں یا اس کے ملنے والے حصے میں اس کی حق تلفی ہو جاتی تھی، تو معاملہ جو ہے وہ فتنے یا ناراضگی تک پہنچتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے بعد یہ وصیت کا حق جو ہے وہ لے لیا انسان سے، اور پھر اپنی کامل حکمت کے تحت اور رحمت کے ساتھ حصے جو ہیں وہ مقرر کر دیے، جیسا کہ سورہ نساء میں یہ ورثاء کے حصے مقرر ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یام حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرما دیا کہ الا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، آگاہ رہو اے لوگوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کا حق ادا دے دیا ہے، ورثاء میں سے ہر ایک کو اس کا حق دے دیا ہے، اب وارث کے لیے وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ تو اب اگر کسی دوسرے شخص کے لیے وصیت کرنا ٹھہری ہے تو وہ ایک ثلث ایک تہائی تک، جیسا کہ ہم نے پیچھے حدیثیں پڑھ لی ہیں۔ چلو جی 3074 یہ حدیث ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں عطا الخراسانی مدلس اور ان ہے۔ باقی بعض محققین کہتے ہیں کہ اس علت کے سوا جو ذوف کی ہے کہ عطا الخراسانی مدلس اور ان ہے، باقی ہر اعتبار سے یہ حدیث جو ہے یہ سالم ہے، صحیح ہے اور محفوظ ہے، واللہ عالم۔ تو بہرحال اس کا مفہوم جو ہے حدیث کا وہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں، یہی اسی پر عمل ہے۔ الموطا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس بات میں بالکل اختلاف نہیں علماء کے درمیان کہ وارث کے لیے وصیت کرنا اب جائز نہیں ٹھہرا، مگر جب دوسرے تمام ورثاء اسے قبول کر لیں تو پھر جائز ہے، اور اسی پر ہی اہل علم کا عمل ہے، واللہ عالم۔ آتے ہیں آگے، حدیث ہے 3075۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعت اللہ، بے شک ان الرجل آدمی لیعمل عمل کرتا ہے نیکی کے عمل، والمرأة اور عورت وہ بھی نیکی کے عمل کرتی ہے، بطاعت اللہ یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتی ہے، 60 سنتاً 60 برس تک، آدمی اور عورت 60 برس تک نیکی کے اعمال بجا لاتے ہیں، ثم یحضرہما الموت، پھر جب ان کے پاس موت آتی ہے، موت کا وقت آتا ہے ان کے پاس، فیضاران فی الوصیۃ، تو پھر وہ دونوں جو ہیں اپنی وصیت کرتے ہوئے پیچھے ورثاء کی حق تلفی کرتے ہیں، ان کو نقصان دیتے ہیں، پہنچاتے ہیں، فتجب لہما النار، تو اس طرح ان دونوں کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے، استغفر اللہ۔ تو وصیت اس حد تک معاملہ جو ہے حساس ہے اس کا۔ ثم قرأ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار الی قوله تعالی وذلک الفوز العظیم، یہ سورہ نساء کی جو آیت ہے، آیات میں سے ایک آیت اس کا ذکر ہوا ہے، من بعد وصیۃ یعنی وراثت کی تقسیم، وصیت کے نفاذ اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہے، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، وراثت کی تقسیم جو ہے من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بها جس کی وصیت کی جائے، او دین یا قرض کے بعد جو کہ قرض ادا کر لیا جائے، تو اس کے بعد وراثت کی تقسیم ہوگی، اور ایسی
تقسیم یا ایسی وصیت غیر مضار جو کہ نقصان دینے والی نہ ہو، نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ اللہ جل شانہ کے اس قول اور فرمان تک وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا۔ جی عزیز طلبہ، ہم پڑھ رہے تھے یہ حدیث 3075 رواہ احمد و ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ، امام احمد نے سے روایت کیا، امام ترمذی نے اور امام ابو داود نے اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ جمیعاً، سب نے اپنی اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو 3075 یہ حدیث جو ہے یہ بظاہر سند کے اعتبار سے حسن ہے، لیکن بعد نے اسے تحقیق کے بعد ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ تو بہرحال اس میں اختلاف ہوا ہے، جو ضعف ہے وہ زیادہ سخت نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو وصیت اپنے کل مال سے 1/3 تک کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، جو کہ ورثاء کے علاوہ ہو اس کے حق میں، الا یہ کہ ورثاء سارے کے سارے راضی ہو جائیں۔ علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ جو وصیت ورثاء کو نقصان دے رہی ہے یا ان کی حق تلفی کر رہی ہے تو ایسی وصیت لاگو نہ ہوگی، اور نہ ہی وہ درست ہوگی اور نہ ہی وہ جائز ہے۔ اس کو صحیح کرنا چاہیے، بعد کے جو ورثاء ہیں اس کو درست کر لیں اور اس پر عمل نہ کریں جو کہ وہ کر گیا ہے شریعت کے خلاف۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں اسی باب کی تیسری فصل کی جانب، الفصل الثالث عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات علی وصیت، کہ جو شخص فوت ہو گیا وصیت پر، مات علی سبیل، وہ فوت ہوا رائے ہدایت پر، علی سبیل و سنت، اور سنت صحیح طریقے پر، ومات علی تقن، اور وہ فوت ہوا تقوی پر، و شہادت، اور شہادت پر فوت ہوا، ومات مغفورا لہ، اور وہ فوت ہوا اس حال میں کہ اس کی گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ رواہ ابن ماجہ، اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے 3076، اس میں اس کی اسناد جو ہے یہ خاصی ضعیف ہے، یعنی خاصی سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے۔ سند میں ایک مجہول راوی بھی ہے، ٹھیک ہے جی، جس کی وجہ سے یہ ضعف شدید ہے، اور بھی اس حدیث کے اندر علتیں موجود ہیں اس کے ضعف کی وجہ اور سبب بنا دیے۔ حدیث کے الفاظ ومات مغفورا لہ کا مطلب ہے، اور وہ اس حال میں فوت ہوگا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور شہادت یعنی مات علی شہادت، اس سے مراد شہادت سے مراد ہے شہید کا ثواب، یعنی شہید شہادت کے ثواب پر وہ فوت ہوا، شہید ہوا، یا یہ کہ ملائکہ اس کے ایمان اور تقوی کی گواہی دیں گے تو اس شہادت پر وہ فوت ہوا۔ بہرحال جیسا کہ کہا گیا کہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں۔ آگے ہمارے پاس عزیز طلبہ حدیث 3077، وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر بن شعیب رحمہ اللہ اپنے باپ سے، اور ان کے باپ اپنے عن جدہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان العاص بن وائل، کہ بے شک عاص بن وائل نے اوصا وصیت کی۔ عاص بن وائل کافر تھا نا، اور کافر ہوتے ہوئے اس حالت میں دنیا سے گیا تھا۔ اس نے وصیت کی ان یعتق عنہ مئۃ رقبۃ، کہ اس کی جانب سے 100 غلام آزاد کیے جائیں، ان یعتق عنہ مئۃ رقبۃ، فاعتق ابنہ ہشام 50 رقبۃ، تو اس کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کے بیٹے ہشام نے 50 غلام آزاد کیے۔ فاراد ابنہ عمر، اور اسی طرح اس کے بیٹے عمر نے یہ چاہا ان یعتق عنہ ال50 الباقیۃ، کہ بقیہ 50 جو غلام ہے وہ اس اپنے باپ عاص بن وائل کی طرف سے وہ بھی آزاد کرے۔ فقال، تو عمر جو تھے، عمر بن وائل یعنی شام کے جو بھائی، یہ چونکہ مسلمان تھے رضی اللہ عنہ،
انہوں نے چاہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے بغیر پوچھے بغیر یہ کام نہیں کروں گا. فقال حتی سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتن نبی، تو وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی اوسا، کہ میرے باپ آس نے یعنی آس بن وائل نے وصیت کی تھی ایو تکان ہو میات و رقبتن، کہ اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں. تو وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ 50، تو بے شک میرے بھائی شام نے اس کی طرف سے 50 غلام آزاد کیے ہیں. وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ 50 رَقَبَةً، اور باقی رہ گئے ہیں آزادی کے ضمن میں 50 اونٹ باقی، 50 غلام باقی رہ گئے ہیں 50 رقبہ. افاعتق عنہ، تو کیا میں اپنے باپ کی جانب سے بقیہ 50 جو ہیں وہ آزاد کر لوں، بقیہ 50 غلام، تاکہ اس کی وصیت پر عمل ہو جائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لو کان مسلما، اگر وہ ہوتا مسلمان، یعنی جو آس بن وائل اگر وہ مسلمان ہوتا تو فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ، تو تم اس کی جانب سے غلام آزاد کرتے یا اس کی جانب سے صدقہ دیتے. او حججتم عنہ، یا تم اس کی جانب سے حج ادا کرتے. تو بلغ ذالک، تو اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا یا پہنچ جاتا یا حاصل ہو جاتا. اور ابو داؤد سے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے روکا نہیں، لیکن فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا اس کو، اس لیے کہ اسلام کی نعمت سے وہ محروم ہے. تو دین اسلام کی نعمت و برکات کا اظہار ہے حدیث میں دنیا اور آخرت ہر دو اعتبار سے. آگے ہے عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث 3078. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قطع میراث وارثہ، جس نے اپنے وارث کی میراث کاٹی، مال ملنے والا. کیا مطلب کہ اس نے کسی ہیلے بانے سے اپنے وارث کو محروم کیا میراث سے. قطع اللہ میراثہ، تو اللہ تعالی کاٹ دے گا اس کی میراث کو من الجنت، جنت سے، یعنی جو اجر و ثواب ہوگا جو اس کو جنت میں لے جانے کا باعث ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محروم کر دیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن. رواہ ابن ماجہ تھا، اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. 3078 حدیث ہے. یہ حدیث اور اس کی سند انتہائی ضعیف بلکہ موضوع ہے، گڑی ہوئی، من گڑت، فیبریکیٹڈ، اس لیے کہ سند میں زید العما اور اس کا بیٹا عبد الرحیم یہ دونوں موجود ہیں، اور عبد الرحیم جو ہے وہ محدثین کے ہاں کذاب راوی ہے، تو اس لیے یہ انتہا درجے کی ضعیف حدیث ہے. تو بہرحال حدیث آگے آتی ہمارے پاس حدیث 3079، جسے رواہ البیہقی فی شعب الایمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. الفاظ یہی ہیں جو اوپر ذکر ہوئے ہیں، اور اسی معنی میں حدیث آئی ہے، لیکن یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، جب سے سابقہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے، اور یہ امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے، جبکہ اوپر والی حدیث جو ہے امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں روایت کی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اوپر والی حدیث کے الفاظ جو ہیں، نیچے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے امام بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کی ہے، اوپر والی تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ انتہائی شدید اور ضعیف ہے، تاکہ موضوع ہے. تو نیچے والی جو ہے وہ اس سے کم درجے میں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کی ہو. من قطع میراثا، الفاظ مختلف ہیں. من قطع میراثا فرضہ اللہ ورسولہ، کہ جس نے وہ میراث منقطع کی، کاٹ دی اپنے وارث سے، اپنے اس کو مال دینے سے روک دیا اپنے وارث کو، جس شخص نے مرتے ہوئے یا اپنی زندگی میں، تاکہ وہ میرے مرنے کے بعد اس سے محروم ہو جائے. فرضہ اللہ ورسولہ، جسے اللہ اور اس کے رسول نے فرض قرار دے دیا تھا کہ وہ اس کو حصہ دیا جائے. قطع اللہ تعالی میراث من الجنہ، تو اللہ تعالی اس کا حصہ جنت سے کاٹ دے گا.
تو یہ ایک محقق نسخہ ہے جس میں شعب الایمان کا، اور اس کی سند بھی ہے تو ضعیف، اس لیے کہ اس میں سلم بن سلیمان بصرہ کا شیخ جسے کسی صاحب علم نے سکا نہیں کہا۔ تو بہرحال یہ بھی حدیث جو ہے اس طریق سے ان الفاظ میں وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن عزیز طلباء بات واضح ہے کہ جو شخص اپنے کسی وارث کو ہیلوں سے، بہانوں سے مال سے محروم کرتا ہے، اس کے اس حصے سے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے اس کے لیے متعین کر دیا ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں، تو وہ صریح مرتکب ہوتا ہے گناہ کا، بڑے گناہ کا، اور اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو جہاں یہ ذکر ہوا ہے حصوں کو دینے کا، وہاں بڑا ہی حساس معاملہ ہے، آیات بڑی سخت ہیں، سورہ نساء میں آپ پڑھ سکتے ہیں آخر میں اینڈ جو ہے وہ کیا ہے، اور اللہ بار بار کہتے ہیں نصیبا مفروضا مما قل منہ او کثر، کیا خواہ کم ہو یا زیادہ ہو وراثت کا مال، بہت تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو، ورثاء کو وہ حصہ دیا جائے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ تو ہر مرد اور عورت کے لیے جو والدین اور عزیز و اقربا مال چھوڑ گئے اور اللہ نے ان کے حصے متعین کر دیے، کوئی دنیا کی طاقت ان کو اس سے محروم نہیں کر سکتی، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور یہ اللہ کی طرف سے فرض کی گئی چیز، نصیب مفروضہ، ان کا حصہ فرض ہے، اور جو کچھ کاٹے گا، کوئی کوشش کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کے حصے کو یعنی اجر و ثواب کو جو جنت میں اس کو لے جا رہا ہے اس کو کاٹ دے گا، اور وہ جنت سے محروم رہے گا، اور جب جنت سے محروم رہے گا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا والعیاذ باللہ۔ تو لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں اس معاشرے میں جو کہ اپنی اولاد کو یا ان کے مرنے کے بعد ان کی جو جائیداد ہے وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق آپ تقسیم ہوتی ہے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ نکتفی بہذا القدر وانشاء اللہ وإلی اللقاء، واللہ اعلی وعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔